پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات 17,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ تیسری لہر کے دوران اس وقت پازیٹیوٹی ریٹ 9.6% کی بلند سطح پر ہے، یعنی ٹیسٹ ہونے والے ہر 100 میں سے 9 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کل سے 40 سال سے زائد عمر کے افراد ویکسین کے لیے خود کو رجسٹر کرانے کے اہل ہوں گے۔ اس وقت ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے پاکستان کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے، جو بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فیصل، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس صورتحال سے آپ خود کتنے پریشان ہیں؟ دیکھیے، پریشان سے زیادہ جو ایموشن ہونا چاہیے وہ تیاری کا اور پلاننگ کا ہونا چاہیے، لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس میں تشویش کا ایک ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی موجود ہے، اور تشویش یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار آپ نے بتائی ہے بالکل درست، لیکن اس کا جو اثر ہمارے ہیلتھ سسٹم پر پڑتا ہے، خدا نخواستہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اوور ویلم کر دے۔ سب سے بڑی تشویش یہ ہوتی ہے۔ صحیح، آپ نے بات کی کہ تیاری کی SOPs پر عمل درآمد کے لیے اب جو سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، فوج سے مدد لی جا رہی ہے، کیا یہ رمضان سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ کیسز میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی رمضان اور عید کے موقع پر اضافہ ہوا تھا۔ ان ریٹروسپیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو SOPs پہ عمل درآمد پہ جو سختی ہے وہ اور سخت ہونی چاہیے تھی۔ بہرکیف مسئلہ یہ رہا ہے زیادہ تر کہ ایک ایڈمنسٹریٹو فٹیگ بھی رہی ہے اور ایک پاپولیشن کی اپنی فٹیگ اور اکتاہٹ بھی رہی ہے، تو اس کو اب کیٹر یا کاؤنٹر کرنے کے لیے قدرے انیوژول، اور میں سمجھتا ہوں کہ معمول سے ہٹ کے یہ ہم نے قدم لیا ہے کہ سویلین ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے ہم نے فوج کو بھی بلایا ہے۔ سو یہ ایکسٹراڈنری اقدام اس لیے کرنا پڑا کہ وہ جو خاطر خواہ اثر آنا چاہیے تھا کمپلائنس میں، وہ نہیں آ رہا تھا۔ اسد عمر نے حال ہی میں کہا کہ اسپتالوں میں آکسیجن کی سپلائی پر دباؤ بڑھا ہے، آپ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، سو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا انڈسٹری کی سپلائی روک کر ہسپتالوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے جی، تمام تر آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت ابھی فی الفور ہمیں وہ نہیں کرنے کی ضرورت جو آپ نے بتایا، جس میں ڈائیورشن، یہ جو انڈسٹری کی طرف سے ڈائیورشن ہے، لیکن وہ آپشن ضرور ہمارے پاس ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس موقع پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آکسیجن کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہے، اس کے لیے بھی ہم اپنے سسٹم کو ری ایجوکیٹ کریں، دوبارہ سے اس چیز پہ بتایا جائے کہ یہ کون سی صورتحال میں کیسے استعمال کرنی ہے، خدا نخواستہ کہیں اس میں کوئی ضیاع کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل پروڈکشن اور امپورٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں آن دا ٹیبل ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری تیاری جو ہے وہ ہمیں بہتر سچویشن میں رکھے گی اور کمی نہیں آئے گی۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین آبویسلی ایک اہم قدم ہے۔ اپوزیشن رہنما تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت نے مناسب مقدار میں ویکسین نہیں منگوا کے رکھی، جبکہ عوام میں بھی ویکسین لینے کے بارے میں ہیزیٹیشن اور خوف پایا جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ویکسینیشن مہم کو کیسے مؤثر بنایا جائے گا؟ بہت شکریہ جی۔ وہ تنقید صرف برائے تنقید ہے، کیونکہ اگر آپ گلوبل صورتحال پہ دیکھیں تو ساری دنیا میں ویکسین کی اویلیبلٹی ایک مسئلہ رہا ہے۔ بہرکیف اس کے باوجود جنوری میں ہماری 500,000 ڈوزز آئیں، 0.7 ملین تھیں، مارچ میں 1 ملین ڈوزز آئیں، اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ 30 سے پہلے 3 ملین ڈوزز آ چکی ہوں گی۔ مئی میں 5.5 ملین کا ہمارا تخمینہ ہے، جون میں پھر سے 5 ملین، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فراہمی اس سے تیز ہو سکتی تھی اگر گلوبل سپلائی اویلیبل ہوتی۔ انفارچونیٹلی وہ ایسے نہیں ہوا، اور بہت سے ممالک نے اپنی ویکسین جو ہے اپنے ملک سے باہر نہیں نکلنے دی، اور اس وجہ سے یہ مشکل پیش آئی۔ جہاں تک رہا سوال عوام کی ایکسیپٹنس کا، میں سمجھتا ہوں جی ایکسیپٹنس میں شاید کچھ ہچکچاہٹ ایک سٹیج پہ رہی ہو، کچھ ابھی بھی ہو، لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دن، آج گزشتہ نہیں، اس سے پچھلے پرسوں 93,000 ڈوزز لگی ہیں، اور یہ باوجود اس کے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تعداد میں روزانہ کی جو جیبز ہیں، ڈوزز ہیں، اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ ہم 1.5 سے 2 لاکھ کی رینج میں انشاءاللہ پر ڈے چلے جائیں گے، اور بہت ساری پاپولیشن کو کور کرنے کے قابل ہوں گے اس سال کے آخر تک۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جو بہت اہم مسئلہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے وہ ہے بچوں کا ان پرسن ایگزامز دینا۔ اس پر اختلافات بھی چل رہے ہیں، حکومت کا اپنا بھی موقف ہے۔ آپ کے خیال میں کیا سیف ہے اس حالات میں، ان حالات میں، کہ بچے جو ہے ان پرسن جا کے ایگزام دیں؟
دیکھیے جی، ایگزامز بہت سی نوعیت کے ہوتے رہنے پڑیں گے. کچھ اسکولوں کے یہ جو او لیولز، اے لیولز، پھر آگے میٹرک، ایف ایس سی آئے گا، پروفیشنل ایگزامز ہیں، انٹرنس کے ایگزامز ہوتے ہیں. سو بہت سی نوعیت کے معاشرے کے معاملات کو چلاتے رہنے کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ایگزامز کون سے ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے، یہ تو اس سیگمنٹ کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پہ ایجوکیشن منسٹری یا ہیلتھ یا انجینئرنگ کاؤنسل یا نرسنگ کاؤنسل اینڈ سو آن. لیکن ہمارا فرام اے ہیلتھ پرسپیکٹو تو ہماری گائیڈنس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے رسک کو میٹیگیٹ یا ریڈیوس کیسے کرنا ہے. تو اس صورت میں جو ہماری گائیڈنس ہے، ماسک کا استعمال اور مناسب فاصلہ سیٹوں کے درمیان، اور جو ہال ہے اس کا ایک سرٹن سائز کی جو اس پہ لمٹ ہے، اگر ان ساری چیزوں کو فالو کیا جائے، خاص طور پہ ان ایڈیشن جو باہر یعنی ہال کے اندر جانے سے پہلے یا باہر نکلنے کے بعد جو اقدامات ہیں ان کے اوپر ایس او پی سے سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تو انشاءاللہ کوئی سگنیفیکنٹ رسک نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر فیصل، ابھی تو حکومت مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے کتراتی نظر آتی ہے، اور آپ کے خیال میں کیسے حالات ہوں گے جب اگر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ یہ سوال کے پوچھنے کا. وہ یہ کہ کسی بھی نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں تمام آپشنز کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے اور ٹیبل پر رکھا جاتا ہے. اسی لیے لاک ڈاؤن ٹیبل کے اوپر ہے، ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے تھے کہ جو ہمارے موجودہ ایس او پیز ہیں یا جو اقدامات ہیں ان کو کم از کم مناسب طریقے سے اور عملی طریقے سے اڈاپٹ کیا جائے. جیسے آپ نے مینشن خود ہی کیا، اس کو انفورس کرنے کے لیے کچھ سختی کی جا رہی. ایک چیز، اگر اس میں کچھ خاطر خواہ اور واضح ہمیں امپروومنٹ نہیں نظر آتی تو پھر ہم زیادہ سیٹ آف ریسٹرکشنز بھی لا سکتے ہیں، جس کو آپ لاک ڈاؤن کا نام لے دیں، یا ایڈیشنل مینڈیٹس جو ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی لسٹ اور اس کی نوعیت اور اس کا میک اپ جو ہے وہ مور لیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت، ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ.